نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب احترام، عزت و تقریب کے لائق حضور ہو، جوان نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ المبارک کے بابرکت لمحات کے اندر بس 15 سے 17 منٹ ہے، ان میں ان مظلوم مسلمانوں کی بات کو ایک دفعہ پھر اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کا کوئی عیب نہیں، جو دہشت گرد نہیں، جو شدت پسند نہیں، میں نے جو پڑھا، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے دوران بھی دو قسم کے لوگوں کو رب العزت کے حکم سے استثناء حاصل ہے، یعنی کہ ان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بزرگ، خواتین اور بچے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں استثناء حاصل ہے، ان پر آپ کسی بھی صورت کے اندر حملہ نہیں کر سکتے، انہیں آپ بغیر کسی وجہ کے ہراساں بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج موضوع انتخاب اس لیے بنایا کہ ہم نے عراق کو بھی دیکھا، افغانستان کو بھی دیکھا، شام اور برما کو بھی دیکھا، اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہمارے سامنے افغانستان پر بھی ایسے ہی بارودی قوات سے حملہ کیا جاتا رہا، اور تھوڑی سی مدت نہیں، کچھ دن نہیں، کچھ مہینے نہیں، کچھ سال نہیں، بلکہ 2 عشرے سے زیادہ۔ اور اگر گزشتہ جنگ کو دیکھا جائے تو تقریباً 4 عشرے بنتے ہیں، یعنی 40 سال سے بھی زائد۔ عراق کی باری آئی تب بھی ہم نے کہا ہم تو امن والے ہیں، برما شام کی باری آئی ہم نے کہا ہم تو امن والے ہیں۔ اب جبکہ فلسطین کے اندر اسرائیل نے ہسپتالوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا کہ جہاں ننھے منھے بے گناہ معصوم بچے، گناہوں سے پاک بچے اور خواتین، اور پھر انہیں حملہ کر کے شہید کر دیا گیا،
اور پھر ایک راستہ کچھ لوگوں کو، جس طرح ہم امن والے ہیں، کچھ وہاں بھی امن والے تھے، جنہیں راستہ دے کر پھر راستے کے اندر انہوں نے بمباری کر کے شہید کر دیا۔ اور ہم ہیں کہ ہم امن کی آشا علاقے میں مشغول ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اس وقت یہ فلسطین کے معاملات نہیں تھے، میں نے کہا تھا قرآن مجید کے اندر آپ ثابت نہیں کر سکتے صرف 3 مقامات، ایک بڑا پارا ہے، ایک چھوٹا پارا ہے، ایک 13واں پارا ہے، ان 3 مقامات پر امن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا کہ جو تمہارے ساتھ امن سے رہے اس کے ساتھ امن سے رہو۔ اور 500 کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات پر جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، اس سے بھی ہم نے امن ہی کی آشا کے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر طرف امن ہی امن ہے، اور لوگ پھر مثال دیتے ہیں۔ دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو امان دی، یہاں تک تو آپ نے پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر اس انداز کے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و کامیابی سے ہمکنان فرمایا تھا، اور بغیر جنگ کے، بغیر قتل کے اللہ رب العزت نے آپ کو فتح سے ہمکنان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ارادے سے، نیت سے جھک گئے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن امان ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کے نام بھی لیے، جب اعلان فرمایا تو ان جگہوں کے نام لیے، لیکن جب باری آئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹے ہوئے بھی پاؤ تو انہیں وہاں کر دو۔ آپ نے یہاں تک تو پڑھا کہ اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا تھا۔ اللہ کے محبوب تو امن والے تھے جی، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، یہ تو محبتوں سے پھیلا ہے۔ پھر آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ بھی مکہ معظمہ کے اندر تشریف فرما رہے، آپ امن سے رہے۔ اسی لیے اسلام کے دائرہ اسلام کے اندر بہت کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی تھے، ہر ایک شخص جانتا تھا کہ جو نبی علیہ السلام ارشاد فرما دے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزات بھی ان لوگوں کے سامنے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ابو جہل کے نصیب کے اندر ایمان نہیں تھا، اس نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تب بھی ایمان نہیں تھا، اللہ نے اسے توفیق بھی نہیں دی، اس لیے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو پایا۔ لیکن جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کئی دفعہ آپ نے واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ باللہ آپ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر اسلام دین کی روشنی لکھ دی۔ ارادہ قتل سے نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو پلٹ دیا، آپ کی تقدیر بدل گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ ان کی تلوار لے کر حاضر ہوئے تو جو صحابہ کرام علیہ رضوان میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوہ گر تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو اس کا کام تمام کر دیں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لڑنے کی غرض سے نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب کر دی ہے، اس کے مقدر جاگ گئے، اس کا مقدر چمک گیا ہے، وہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے، دین میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین بے شک امن کا دین ہے، لیکن آپ اٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 53 سال مکہ شریف کے اندر رہے اور امن کی آشائیں ہوتے
لوگوں کو امن کا درس ہی دیتے رہے، لیکن کتنے لوگ صاحب ایمان، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ لیکن جب آپ نے تلوار اٹھائی مدینہ شریف میں جانے کے بعد، میں نے پہلے کئی دفعہ کیا، آپ کو شاید بات بھول جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طاہری کے اندر 84 سے زائد جنگیں ہوئی، اور جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 9 تلواریں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے اندر، جس کو ہم لارے کتاب مانتے ہیں، جس پر ہمارا خالص ایمان ہے، اسی کتاب کے اندر جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، اور جہاد فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے اس دور کے اندر، جو دور جا رہا ہے، اس دور کے اندر ہمارے ہی لوگوں نے، صاحب ایمان لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے، غلامی اور رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے لوگوں کو جہاد سے دور کر دیا کہ ہم پر تو فتح، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بس اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ نجم الدین علیہ رحمہ گورنر، ایک ملک کے گورنر، آپ پر جوانی آئے، آپ کے بھائیوں نے آپ سے عرض کی کہ حضور والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سخت مال عطا فرمایا ہے، ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنا گھر بھی بسا لیں، شادی کر لیں۔ وہ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں صرف اس عورت سے شادی کروں گا جو صاحب ایمان ہو، دیندار ہو، اور جس کے بدن سے اللہ رب العزت مجھے ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ غور کیجئے گا، غور سے سنیے گا، بس واقعہ آپ کے ایمان کو بیدار کرے۔ نجم الدین وقت کا گورنر ہے، بھائی کہتے ہیں بھائی جان آپ کی عمر گزری جا رہی ہے، شادی کر لیں۔ آپ نے کہا کہ ابھی تک مجھے میرے مطابق عورت کوئی ملی نہیں، جس دن مل جائے گی تو اس دن شادی کر دوں گا۔ انکار نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ابھی میرے معیار کی، میرے سامنے کوئی عورت ایسی آئی نہیں جس سے میں شادی کروں۔ میری خواہش، میری تمنا ایک ہی ہے کہ اس کے بدن سے اللہ مجھے جو بیٹا دے وہ بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ عرصہ گزر گیا، آپ کے معیار کی کوئی ایسی عورت آئی نہیں۔ بھائیوں نے کہا بھائی جان دیکھیے آپ کی عمر جا رہی ہے، آپ کے معیار کے مطابق ہو سکتا ہے آپ کو کوئی عورت نہ ملے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ رب العزت کے پیارے حبیب کے حکم پر عمل یوں وقت کروں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی نیک کا میرا مقدر فرما دے گا۔ غور کیجئے، آپ نے کہا اللہ رب العزت کہ پیارے محبوب کی سنت ادا ہی اس وقت کروں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ارادے کے مطابق کوئی عورت میرے مقدر فرما دے۔ آپ اپنے شیخ کے پاس گئے، بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی اس وقت، چونکہ جب شیخ کے پاس جاتے تھے نا، جیسے آج کل ہم پیر کہتے ہیں، تو اس وقت گورنر وغیرہ نہیں ہوتی، بادشاہ نہیں ہوتی، اس وقت کیا ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ اب مسجد میں بیٹھے آپ کے شیخ کی تشریف فرمائے، شیخ کو آواز آئی کسی لڑکی کی، یا شیخ آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر 2 منٹ عنایت فرما دیں۔ شیخ چلے گئے۔ اس لڑکی نے کہا جو آپ نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا اسے میں نے ریجیکٹ کر دیا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا میری جو تمنا ہے، میری جو حسرت ہے، میرے دل کے اندر ایک ارادہ ہے کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کیسے جوڑا بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں میں بنتے، جوڑے ایسے نہیں بنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا الخبیثات للخبیثین،
والحبیثات للحبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، حبیث مردوں کے لیے حبیث. اب شیخ کے اور لڑکی کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی ہے نا، شیخ نجم الدین سن رہے ہیں. جب واپس آئے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو تمہارا اگر ارادہ یہی ہے. جب وہ واپس آئے شیخ نجم الدین نے عرض کی، یا شیخ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، وہ اس لڑکی کے خیالات کے اندر پائی جاتی ہے. میں نے ارادہ کر رکھا ہے، میں نے نیت کر رکھی ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو صاحب ایمان ہو، دیندار ہو، اور اس کے بدن سے اللہ مجھے جو بیٹا دے بیت المقدس کو فتح کرے. تو شیخ نے فرمایا اس لڑکی کی بھی یہی تمنا ہے، تمہاری بھی یہی تمنا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، اس لیے میں تم دونوں کی شادی کروا دیتا ہوں. شادی ہو گئی. ان کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے تم صلاح الدین ایوبی کے نام سے پکارتے ہو. وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمران ہے، لیکن ساری زندگی اسی تک و دو کے اندر رہا کہ میں نے اللہ کے اس پیارے گھر کو، جسے ہم بیت المقدس آج فلسطین کہتے ہیں، جسے لوگ مسجد اقصی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے ساری زندگی اسے آزاد کروانے میں لگا دی. اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی، اللہ نے فتح دے بھی دی، پھر بھی حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے. اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری سونپی ہے میں نے اسے نبھانا ہے. خدمت خلق کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کو پہنچانا. کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا تو صرف 47 درہم ان کے گھر سے برآمد ہوئے. 47 درہم جو ان کے کفن دفن کے لیے بھی ناکافی تھے. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا. بات یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد ہم پہلے کہتے تھے کہ ہم تو امن والے ہیں. نہ ہمارے سامنے ایسی بات نہ کیجیے گا، ہم امن والے ہیں، ہم صاحب امن ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب نے تو ایسا کوئی درس نہیں کیا. آج بس آخری بات، آج اگر ہمارا پیارا ملک پاکستان، اس کا اگر وزیر اعظم یا صدر یا آرمی چیف صرف اعلان کرے جائے بے شک جانے کی حاجت بھی نہیں آئے گی. وہ وقت نہیں آئے گا کہ آپ جا کر وہاں جہاد کریں. صرف اعلان کر دیں شام سے پہلے فلسطین آنا. وہ ہم جس چیز کا ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، اور مسلمان ملکوں میں غالباً اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی واحد ایسا ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے. صرف ایک دفعہ اعلان کریں، حرکت کرنے کی حاجت نہیں آئے گی. اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملک بھی ایٹمی ہے، اس کی آرمی بھی ایسی ہے کہ جس کا نام دنیا کے اندر جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں آج تک آرمی کوئی بنی نہیں ہے. تو میرے بھائی بات میری اختتام قریب پذیر ہو گئی. 2 اعلانات سماعت کر لیں. ہو سکتا ہے زندگی اگر وفا کرے تو انشاءاللہ آپ کو پھر یاد کرواؤں گا ایک آئندہ جمعے کہ ہم صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں، ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام کہلواتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ صاحب ایمان کو اگر کانٹا چبھے نا تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا، ہمارے بچے کے پاس بھی موبائل ہے، آپ نے نہیں دیکھا سوشل میڈیا پر کہ ننھے منھے معصوم بچوں پر فاسٹ پوسٹ چلائی گئی سفید قسم کی، جو کہتے ہیں اگر 10% بھی اس فاسٹ فورس کا حصہ کسی انسان کے قریب سے گزر جائے نا، 10% حصہ، تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اسپتالوں میں لوگوں کو مارا